اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے اپنے ہر دن کا آغاز کر رہے ہیں جناب۔ جیسے ہی موسم بدل رہا ہے تو اس طریقے سے اب ہم سب کی طبیعت بھی چینج ہوتی ہے، موسم بھی بدل رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹیز بھی چینج ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے نا ہوم میکرس کی، ہاؤس وائف کی، وہ سیم ہی رہتی ہے۔ ہاں تھوڑی روٹین میں چینج آ جاتی ہے۔ اب میرا یہ تھا کہ گرمیوں میں تھوڑا میں بچوں کی چھٹیاں تھیں، تھوڑا امی گھر سے اٹھ آئی تو تھوڑی لیزی ہو گئی تھی، بہت آرام سے اٹھا اور نہ مطلب 9 بجے تک میں اٹھتی تھی، آرام سے پھر ناشتہ کیا سکون سے، پھر 11 بج جائے تھے ناشتے میں، بچے کو نہلانے میں، کپڑے وغیرہ پہنانے میں، تو مطلب میں گھر کے کام سے فارغ ہوتی تو میرے 12 ساڑھے 12 1 اس طریقے سے بج جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر میں اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی دوپہر میں کھانے وغیرہ میں۔ اب یہ ہوئی، اب میں نے رات سے ہی ٹھانی اور میں نے لگایا الارم، اور صبح ہوتے ہی 5:45 بجے میں اٹھ گئی، کیونکہ 6 بجے فجر قضا ہو رہی ہے، تو 5:45 بجے میں اٹھی، میں نے اپنی الحمدللہ نماز پڑھی، قرآن پڑھا، اور جب میں نے دیکھا تو اتنا حسین اور پیارا موسم ہو رہا تھا، اور یار یقین کریں ہمارے کومن میں اتنی پیاری خوشبو آ رہی تھی نا پراٹھوں کی، میٹھے میٹھے پراٹھوں کے تلنوں کی خوشبو آ رہی تھی، اور یقین کہ مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا کہ بہت عرصے بعد میں صبح مطلب اٹھی ہوں۔ اکثر سے فجر پڑھ کے سو جاتی ہوں یا میری فجر قضا ہو جاتی ہے، میں اٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، لیکن آج جب میں فجر اٹھی، میں نے نماز پڑھا، اللہ سے دعائیں مانگی، پھر سورہ یاسین پڑھی، پھر سورہ واقعہ پڑھی، پھر قرآن پڑھا، اس طریقے سے جو ہے نا موسم بہت ہوتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ کچن میں نے کہا چلے اب بچوں کے لیے ناشتہ بھی بنا لیا جائے، لنچ بھی بنا لیا جائے، اور کچھ ایسا ہو جو بچوں کے لیے ہیلدی بھی ہو، جلدی بن جائے۔ تو رات کو میں نے کیا کہتے ہیں نا کہ میں نے رات میں آٹا لیا، آٹے میں نے 1 چمچ بھر کے چینی کی اور 2 چمچ بھر کے گھر کی جو عام دودھ کی ملائی ہوتی ہے وہ اس میں ڈال کے، اور میں نے آٹے کو گوندھ کے رکھ لیا تھا رات سے۔ اب میں نے لے لیا ہے 3 پیڑوں کا ایک بڑا پیڑا، اس سے میں نے لگا لیا تھا گھی، اس کے بعد میں آٹا ڈال کے ان کے 3 پیڑ نکال لوں گی۔ اب اگر میں 3 پیڑ بناتی اور 3 الگ پراٹھے بناتے میرا بہت ٹائم لگنا تھا، تو یہ بھی ایک اچھی سی ٹپ ہے جو آپ لوگ بھی آزما سکتے ہیں۔ ایک بڑا سا پیڑا لیں، اسے پھیلا لیں اور اسے رول کر کے جتنے پیڑے آپ نے بنانے ہیں، چاہے وہ 8-10 پیڑے کیوں نہیں ہیں، وہ بھی ایزیلی بن جاتے ہیں۔ میں بھی اس طریقے سے اکثر زیادہ پیڑے بنانے ہوں تو میں کیا کرتی ہوں، روٹی کے اوپر روٹی رکھ کے اور گھی لگا کے آٹا ڈال کے اور رول کر کے بہت سارے پراٹھے نکال لیتی ہوں۔ تو بس اس طریقے سے جو ہے نا میں نے اپنے پراٹھے بھی ریڈی کر لیے تھے۔ اور یار یہ جو موسم چینجنگ ہوتی ہے نا، یہ انسان کی زندگی بہت بڑے اثر ڈال رہی ہوتی ہے، اثر اس طریقے سے ڈال رہی ہوتی ہے جیسے گرمی کے دن لمبے ہوتے ہیں، ہم آرام سے اٹھتے بھی ہیں تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہم مینیج کر لیتے ہیں۔ گرمی میں چاہیے کہ ہم جلدی جلدی کام کریں تاکہ گرمی جب اپنے زور و شور پر آئے 11-12 بجے تو ہم نے اپنے گھر کام کیے ہوئے ہوں، لیکن اب چونکہ بچوں کی چھٹیاں وغیرہ کو یہ تو سست ہوئے، تو اب جب سردی شروع ہوئی تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایکٹیویٹی کی طرف آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یار یہ ہم جتنے سست رہنے لگ جاتے ہیں نا تو یقین کریں یہ بیماریاں اور یہ پریشانیاں ہمارے اوپر حملے کرنے شروع کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے، تکلیفوں سے، موٹاپے سے دور رہیں، یقین کریں ان چھٹیوں میں میں نے 6-7 کلو آرام سے پٹ آن کر لیا ہے، اور نہ پہلے میرا وزن ہوتا تھا 68-70، اور اب الحمدللہ میں 75-76 تک گئی ہوئی ہوں، اور اب میں لوز بھی کر رہی ہوں۔ تو بعد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اور اس آئی تھنک فیٹ کی وجہ سے بھی جو میرے شائڈگا کے پین ہو رہے ہیں، میں بھی وہ اس وجہ سے اس لیے میں اپنا ویٹ بھی لوز کر رہی ہوں۔ تو یہ کہ سستی اور کاہلی جو نا انسان کو بیماریوں تکلیفوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور جب میں آج صبح اٹھی تو مجھے اس چیز کا یقین ہوا کہ کیوں میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبح میں برکت ہے، اور ہمیں دعا دی ہے برکت کی۔ یقین کریں میں صبح 10 بجے نا، تو یقین کریں میرے سارے گھر کے کام بھی ہو گئے تھے، میں نے کپڑے بھی دھو لیے تھے، میرا سب کچھ ہو گیا تھا، اور میں بالکل ماشاءاللہ پرسکون ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ ٹینشن نہیں تھی کہ مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ آرام سے اگر میں آرام سے اٹھتی تھی نا تو یہ ہوتا تھا کہ مجھے ٹینشن ہوتی تھی کہ یار اب مجھے یہ کرنا ہے، یار اب مجھے وہ کرنا ہے، بس ایک ٹینشن ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے نا میں پرسکون تھی۔ تو اس طرح جب انسان صبح جلدی اٹھتا ہے نا تو ایک پرسکونیت ہوتی ہے، یہ بھاگ دوڑ والا نہیں ہوتا، بے سکونی، پریشانی، انزائٹی اور اریٹیشن ہو رہی ہوتی ہے انسان کو کہ یار بس یہ کام ختم ہو جائے، جان چھوٹ جائے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ کو ایسا محسوس نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں آپ ریلیکس ہو کے آرام سے کام کرتے ہیں، آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، آپ کام میں جو وہ کہتے ہیں تھیریپی ہے کام، وہ تھیریپی آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہی تھیریپی جو ہے نا مصیبت بن جاتی ہے جب آپ لیٹ اٹھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ صبح اٹھنے کی عادت بنائیں۔ میں نے تو الحمدللہ آج سے ہی عہد کیا، رات کو آٹا گوندھ کے سوئی، صبح میں ماشاءاللہ سے صبح اٹھ گئی تھی اور اپنے کاموں کو وقت پہ نپٹا لیا تھا۔ ساتھ میں بچوں کا لنچ بنا لیا تھا، ایک پراٹھا لیا، اسے ہاف کٹ کیا، 2 چمچ چاکلیٹ کے ڈالے دونوں آدھے پراٹھے میں، اور بچوں کو لنچ بھی دے دیا۔ اس کے بعد بچے چلے گئے تھے اسکول، اور تقریباً 7:45 بج گئے تھے، 7:30 اس طریقے کا ٹائم تھا۔
اور بس اس کے بعد میں کچن میں آ گئی. میں نے سارے کچن کو بھی سنبھال لیا, اپنے سارے کے سارے برتن بھی دھو ڈالے. اور یہ جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں یہ میں روز کوشش کروں کیونکہ بچوں کے ہاتھ کے بچے نا منہ لگا لیتے ہیں بوتلوں کو, اور پھر ایک عجیب سی ہیک آ رہی ہوتی ہے. تو میں روزانہ اپنی بوتلیں جو ہے نا وہ ضرور دھوتی ہوں. اور توا جو کہ ہمارے 24 گھنٹے استعمال میں ہوتا ہے نا, تو اس کے اوپر جو میں نے لکوڈ بنا کے رکھا ہوتا ہے لیمن مکس اور بلیک آئل کا, وہ میں ڈال کے نا, کالا تیل جسے کہتے ہیں ہم, وہ ڈال کے اپنے توے کو روزانہ جو ہے نا گھستی ہوں. یہ میری روزانہ کی روٹین ہے. اس کے بعد جو ہے نا اپنے سنک کو گھس لیا. مطلب آپ اگر صبح اٹھیں گے نا تو آپ اپنے گھر کے کونے کونے کی صفائی کریں گے اور آپ تھکیں گے بھی نہیں, آپ بہت ایزیلی. اور اس کے بعد آپ کو دوپہر میں ایک وقت مل جاتا ہے جب آپ آرام سے کیلولا کر سکتے ہیں, اپنے 1-2 گھنٹے کی نیپ لے کے اٹھ جاتے ہیں. شام میں بھی آپ فریش فیل کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر روٹین کچھ اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ دوپہر میں تھوڑا لیٹ جائیں اور 1-8 گھنٹہ نیپ لے لیں, اور پھر رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں تاکہ صبح آپ جلدی اٹھیں. ہماری جو رات کو میری بھی عادت بن گئی تھی, میں آپ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولوں گی یار, میں اپنے یوٹیوب پہ کبھی بھی ایسا جھوٹ نہیں بولا ہے. میں لوگوں کو دیکھ لیتی ہوں ویڈیو بتا رہے ہوتے ہیں یہ کیا وہ کیا, اور صاف صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے. لیکن بات ہے کہ انسان وہ کام کرے نا جو انسان مطلب اگلے کی بات سمجھ بھی آئے کہ ہاں بندہ یہ سچ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اتنا سینس دیا ہوتا ہے, سمجھ آ رہی ہوتی کہ یہ بندی سچی ہے یا جھوٹی ہے. الحمدللہ میں نے تو ہمیشہ یوٹیوب پر سچ بولا. اچھا ایک بندے کا مجھے کمنٹ آیا ایک لڑکی کا کہ آپ کے تو ویوز بالکل ڈاؤن ہو گئے ہیں, اور ہاں آپ نے تو پہلے ویوز خریدے ہوں گے نا, کیوں نہ اب ایسا تو ہوگا, ایسا تو ہونا ہی چاہیے. یقین کریں میرا اتنا دل خفا ہوا, اتنا دل خفا ہوا اس کی بات پڑھ کے. چلے کوئی بات نہیں, کمنٹ کرنا تو وہی بات ہے, لوگوں کا حق ہے, لیکن آپ کو یہ حق تو کوئی نہیں دیتا کہ آپ لوگ دوسرے کی بے عزتی کریں, اس پہ غلط الزام لگائیں. الحمدللہ میں نے اپنے بلبوتے پہ یوٹیوب شروع کیا. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مجھے شاؤٹ آؤٹ دیں اور میری پروموشن کریں, یہ کام صرف فضول ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں لوگ آپ کا کام دیکھ کے یوٹیوب پر آتے ہیں. ابھی میری اتنی ساری کمنٹرز ہیں, جس میں سروت ہیں, جس میں شمع ہیں, جس میں انشا ہے, جس میں شفا ہے, بہت ساری میری بہنیں, حذیفہ, چیمہ, یہ سب جو ہے نا یہ وہ بندے ہیں جو ڈے 1 سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انڈیا سے ہی بہت ساری بہنیں ہیں, جس میں شازیہ ہے, سچن نام کی ایک آئی ڈی ہے, اس سے پکا مجھے میسج آتا ہے. بہت ساری بہنیں ہیں جو انڈیا سے جڑی ہوئی ہیں, جو مجھے بتاتی ہیں کہ ہم ڈے 1 سے آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہ لوگ نہیں ہوتے جو آپ کے ویوز یا آپ کے سبسکرائبر دیکھ کے آپ کے چینل پہ آ رہے ہوتے ہیں. نہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مخلصی, آپ کی سچائی اور آپ کے کام کو دیکھ کے آپ کے چینل پر آتے ہیں اور پھر آپ سے محبت کرتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ وہ دن بھی دور نہیں ہے جب میں پوری طریقے سے الحمدللہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گی, اور آپ سب دیکھیں گے. اور یہ تماچا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو مجھے غلط کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ویوز خریدے. او بھائی اللہ کے بندو, ہم اپنا گھر چلا لیں, گھر کے راشن پورے کر لیں, یہ بھی بہت ہے. میں کوئی پاگل کی بچی ہوں کہ میں بیٹھ کے ویوز خریدوں گی, وہ بھی دیکھنے کے لیے. دیکھنا تو وہ ہوتا ہے جو انسان دل سے دیکھتا ہے. آپ کبھی کسی کو مطلب آپ کا دل نہ ہو, کوئی آپ کو چیز دیکھ کے کھا لو تو آپ کھاؤ گے, نہیں کھاؤ گے نا. تو اس طریقے سے ویڈیو بھی ہوتی ہے. اگر آپ کا دل ہوگا تو آپ آئیں گے, دیکھیں گے, کلک کریں گے, اور اگر نہیں ہوگا تو کہاں سے دیکھیں گے. بہت ہی پیسے میں آپ کو دے دوں تو یار یہ صرف سوچ کی بات ہوتی ہے. تو بس میں ان ساری بہنوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے اس یوٹیوب کے سفر میں مشکل سفر میں میرا ساتھ دیا. اور یار یوٹیوب پہ وہی آئے نا جو پکا جم کے رہے. دیکھیں اب میرا 1 سال یوٹیوب پہ ہونے والا ہے, لیکن میں ابھی بھی محنت کر رہی ہوں کانسٹنٹلی. میں پیچھے نہیں ہو رہی, انشاءاللہ پیچھے کبھی بھی نہیں ہوں گی میں. مجھے یہی امید ہے کہ میرا اللہ مجھے یوٹیوب پر لے کر آیا, اور اللہ نے مجھے اتنے سبسکرائبرز دیے ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید کامیاب بھی کرے گا. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہوئے آتے ہیں اپنی روٹین کی طرف. تو بس اس طریقے سے کچن کی ساری روٹین ہو گئی تھی. اور یہ جو میں جو ریلنگز بنائی جس سے میں کپ وغیرہ ہینگ کرتی ہوں, تو ان کی میں نے آج ڈیپ کلیننگ کر لی تھی. جو آپ نے دیکھا ہوگا گندے پرانے چھوٹے چھوٹے کپ جن کی جوڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں, وہ میں نے ہٹا دی اور صاف ستھرا ایک مگ کا سیٹ لگا دیا. یقین کریں اس سے مجھے بہت سکون ملا. اور جو میں نے آج میں نے کیا کیا, اب میرا کوئی ارادہ نہیں تھا, لیکن پھر کام کرتے کرتے ایک دن تو مجھے جوش چڑھ گیا, کیونکہ بہت مطلب مجھے لگا کہ اب الحمدللہ میں ہمت ہے کہ میں کر سکتی ہوں. اور 2-3 پھیرے ہی تھے کپڑوں کو جو گھمانے تھے, تو بس میں فٹافٹ آ گئی. صبح اٹھتے ہی میں نے اپنا بیڈ بھی میک کر لیا تھا. یہ میری عادت ہے, میں پہلے ہی اٹھتے اپنا بیڈ سنبھالتی ہوں, اس کے بعد میں دوسری سا کام کرتی ہوں. تو نا میں نے بیڈ وغیرہ بھی سنبھال لیا, برتن بھی سب کچھ ہو گیا الحمدللہ. اور گھر بھی میں نے دھو لیا تھا. جس دن میں کپڑے دھوتی ہوں نا اس دن میں سمپل پانی ڈالے گھر میں وائپر لگاتی ہوں. میں جھاڑو پوچھا نہیں کرتی اس دن, کیونکہ کپڑوں والا دن ویسے ہی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے. تو بس 2 پھیرے تھے, ایک پھیرا میں نے اپنے ہسبینڈ کا, اور دوسرے پھیرے میں نے اپنے بچوں کے کپڑے ڈال دیے, اور تیسرے میں بیڈ شیٹس وغیرہ, اور چوتھا ہلکا صافیاں اور نیپکن وغیرہ جو کچن کی ہوتی ہیں وہ ڈال دی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے الحمدللہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں کپڑے دھو بھی دیے, میں نے دھوپ میں ڈال دیے باہر, اور آرام سے
مطلب الحمدللہ 10 بجے تک میرے کام ہو گئے تھے، اور پھر میں نے کپڑے پہنے، باوضو ہوئی، اور پھر میں آ گئی اپنی اشراق ادا کرنے. اشراق پڑھی، پھر چاشت پڑھی، اور اپنے دن کو بہت خوبصورت بنایا. یقین کریں سارا دن میرا بہت خوبصورت ترتیب وار گزرا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں آرگنائزیشن آ جائے، آپ کی ہر چیز آرگنائز ہو، آپ کا گھر صاف ہو، آپ کا دل خوش ہو، آپ کا کام آپ کو تھیراپی لگے، بوجھ نہ لگے، تو بس آپ آج سے ہی ارادہ کریں. یار میرے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا کہ میں اکثر شیئر کر چکی ہوں نا کہ مجھے سciatica کا مسئلہ ہے، اکثر میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو بھی ہوتا ہے، لیکن اب میں نے سب چیزوں کے اوپر پیر رکھا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں صبح اٹھوں گی اور صبح کی ترتیب بناؤں گی، تاکہ جو ہے نا میرا گھر ڈسٹرب نہ ہو، میرے بچوں کی تربیت پہ کس چیز کا فرق نہ آئے. تو بس الحمدللہ میرے اللہ نے میرا ساتھ دیا. میں اٹھی، میں نے فجر ادا کی، پھر میں نے اشراق پڑھی، پھر میں نے تہجد پڑھی. تو یار بس اپنے یہ صفائیاں اور کام تو ہوتے رہیں گے، لیکن کوشش کریں گے اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں. دیکھیں آپ نماز پڑھیں گی نا، آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے. اب اگر آپ مطلب کوئی کام ایسا کریں گی جو نہیں کرنا چاہیے آپ کے بچے نہ کریں، اور آپ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے بھی کریں گے. تو بچے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز خود پڑھا کریں. آپ کے بچے الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، تو ماشاءاللہ سے میرے بچے ایون کہ میری چھوٹی آیت جو ہے نا 3 سال کی، وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہے نا یار، یہ بات مجھے بہت تسلی اور بہت سکون دے رہی ہے، کیونکہ نماز ہی سب سے بہتر کامیابی کی کنجی اور بیسٹ وظیفہ جو ہے نا نماز. ساتھ میں قرآن پڑھیں، روزانہ کی عادت بنائیں، اور ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار پڑھیں، نہیں پاس پر درود شریف کا تحفہ بھیجنا بھی نہ بھولا کریں. تو بس اس کے بعد جب میں بالکل ایزی تھی، میری بیٹی کارٹون دیکھ رہی تھی، چینل بدلتے آج جو ہے نا ندا یاسر کا شو میری آنکھوں کے آگے آ گیا. تو میں نے کہا چلیں بہت عرصے بعد ایک مارننگ شو کی تھوڑی سی جھلکیاں میں نے دیکھی. تو چلے دیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.